جب جی ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کا بہتر تعین کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آیت؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم آیت با آیت پڑھتے ہیں، اور آیت با آیت ہی ہم جو ہے کئی دفعہ ایسے ابہام اور ایسے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بائبل مقدس کو کس طریقے سے سمجھا اور پڑھا جائے۔ آئیے چند لمحات کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ بہتر طریقہ کس طرح سے ہم بائبل مقدس کو سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جی، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو ایک بات کو یاد رکھیے کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو لازمی سامنے رکھیے گا۔ اردو میں کہتے ہیں جی سیاق و سباق۔ کیونکہ جس آیت کا بھی آپ مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں، کسی ورڈ کا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اکیلا نہیں ہے، وہ آیت اکیلی نہیں کھڑی ہوئی، اس کے اوپر نیچے اس سے پہلے کیا لکھا ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے، کس موقع پر کہا گیا ہے، کس قوم سے مخاطب ہے خدا، کون مخاطب ہے، کس سے مخاطب ہے، حالات اور واقعات ہی جب تک آپ اس کو صحیح بہتر طور پہ نہیں سامنے رکھیں گے، آپ کو آیت یا وہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بہترین طریقہ، سب سے پہلا نمبر، آپ کو اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھنا ہوگا۔ دوسرا نقطہ جی، بائبل کی اصل زبانیں عبرانی اور یونانی، یہ کئی الفاظ جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ ترجمے کی بڑی زیادہ جو ہے وہ، میں پھر کہوں گا، بہت سے لوگ اس بات سے چڑھ جاتے ہیں کہ تراجم میں بدلاؤ، چینجنگز آ جاتی ہیں۔ ترجمے میں ایک لفظ ہے جی محبت، بائبل مقدس میں سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کی روٹس کو دیکھیں تو جی اس لفظ کے لیے 3 الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے 3 الگ الگ معنی ہیں۔ تو آبویسلی جب تک ہم اس ورڈ کو سمجھیں گے نہیں کہ وہ یونانی میں یا عبرانی میں کس طرح استعمال ہوا ہے، کس کے لیے استعمال ہوا، تب تک ہم بہتر اس کا متن جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ضرور نمبر 1 سیاق و سباق، نمبر 2 آپ کو تھوڑی سی اوریجنل لینگویج سے بھی ہیلپ لینی چاہیے۔ اس کے بعد جی، اور اوریجنل لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے اسکالر ہو جائیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، نہیں، میں نے خود نہیں پڑھی، میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، لیکن مدد لیتا ہوں، پوچھتا ہوں، گوگل سے دیکھتا ہوں، مطلب مختلف ذرائع ہیں ڈھونڈنے کے، پہنچنے کے۔ نمبر 3 جی، یہودی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیے۔ یسو خود ایک یہودی ماحول سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ارامی زبان وہ بولتے تھے۔ اس زمانے کی رسومات، محاورے، تہوار اور مذہبی پس منظر کو سامنے رکھیے۔ اگر یہ آپ سب نہیں سمجھیں گے تو آیت کا اصل وزن آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور اس کی غلط تشریح ساری عمر کرتے رہیں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی غلط تشریح دیتے رہیں گے۔ نمبر 4 جی، بائبل خود اپنی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت باقی کتابوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گی۔ شریعت، نبی، زبور، انجیل سب مل کر اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جب بھی کسی آیت پر ریسرچ کریں تو اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور سب سے آخر میں جی، ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یسوع اس آیت کو کیسے سمجھتے ہوں گے؟ اپنے آپ کو اس کریکٹر کی جگہ رکھ کے دیکھیں، کیونکہ سچائی کا آخری معیار یسوع مسیح ہیں، ہم نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں گا، کوشش کیجئے گا اپنے دماغ میں جب بھی کبھی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ کو اس منظر میں رکھ کے سوچیں، اور پھر دیکھیں کہ یسوع مسیح اگر یہاں کھڑے ہوتے، ہیرو کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں۔ جیسے نوح کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، یسایہ کی بات ہو رہی ہے، حزقیل کی بات ہو رہی ہے، دانیل کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں اور سوچیں کہ اگر میں ہوتا تو وہاں کیا کرتا۔ کوشش کیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلوز ہیں، یہ 5 کلوز میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں سے ضرور متفق ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ باقی کہنے کو اس پہ بہت کچھ ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر اور زیادہ کچھ بولوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔